اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، لندن کا چہچہاتا موسم جاری و ساری ہے، سمر کا زمانہ ہے اور لوگ خوب اپنا موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور فیملیز نے کوئی نہ کوئی رنگ ڈھنگ نکالا ہے اپنی ان چھٹیوں کو انجوائے کرنے کا۔ اسی طرح ہماری بزم سخن اور بزم ادب کی محفلوں میں بھی ایک بہار آئی ہوئی ہے، ایک رونق آئی ہوئی ہے اور ہر طرف محفلیں سج رہی ہیں، ہر طرف کچھ نہ کچھ شعر و ادب کی، کچھ نہ کچھ غزل کی، کوئی نہ کوئی نظم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی ہستیاں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ادب پر اپنا پورا وقت لگا دیا ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ان کا اسی کام میں صرف ہوا ہے کہ انہوں نے اچھے سے اچھا شعر تخلیق کیا ہے، اچھی سے اچھی ادب تخلیق کیا ہے اور لوگوں تک اپنا جو بھی کام تھا وہ پہنچایا ہے۔ اور بقول ہمارے محترم مہمان شاعرہ کے کہ شاعری ان کا مشغلہ نہیں ہے، شاعری ان کا مسئلہ ہے۔ اور میں ایک اور ان کا شعر پیش کرتا ہوں کہ شہرت سے تنگ ہے نہ ذہانت سے، شہرت سے تنگ ہے نہ عداوت سے تنگ ہے، ریحانہ روحی اپنی ذہانت سے تنگ ہے۔ تو آج کی ہماری مہمان شاعرہ، شاعر آپ نے شعر میں نام سنی لیا، محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ تو میں نے کہا اصل میں ایک ماحول جیسے یہاں چل رہا ہے اور آپ نے ایک ادبی ماحول ایک پچھلے آپ تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے آپ کو پاکستان سے یہاں آئے ہوئے، 2 مہینے ہو گئے اور ایک بہت خوبصورت محفلیں یہاں سج رہی ہیں، رمضان کے دوران بھی سجی ہیں اور آپ مختلف جگہوں پہ جاتی رہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ مطلب آپ تو اکثر آتی جاتی رہتی ہیں بہت عرصے سے، تو آپ کو مزہ آ رہا ہے یہاں اس موسم میں؟ بہت اچھے، بڑے اچھے لکھنے والے موجود ہیں اور جیسے کہ میں کہتی بھی ہوں، یہ شاید پہلے کبھی تھا کہ جو باہر رہتے ہیں لوگ، ان کو لوگ بڑا ایسا ہلکا لیتے تھے کہ شاید وہ مین اسٹریم سے کٹے ہوئے ہیں تو شاید کچھ ان کو اتنا ماحول نہیں، لیکن جو ان کے تجربات ہیں یہ ہجرت کے بعد کے یہاں کے بھی تیسری وہ سب ملا کے اتنے ریچ ہوئے ہیں کہ جب اب میڈیا وائز بھی اور اس کے علاوہ بھی جو بکس آنی شروع ہوئیں تو پتہ چلا بڑے ویلیوبل لکھنے والے موجود ہیں باہر، ماشاءاللہ جی، اور وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور میرے خیال ہے اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جیسے معتبر شعراء کرام یہاں آ کر ہم لوگوں کی یہاں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور خاص کر ادب کی ترویج میں جو آپ لوگوں کا کام UK میں ہمارے جو مہربانی آپ ہمارا بھی یہ کام ہے جو تم ماشاءاللہ کر رہے ہو، جی ہم سب مل کر ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اچھا، آپ خوش قسمتی ہے کہ آتے ہیں تو آپ لوگ اتنی عزت دیتے ہو اور اتنی محبت دیتے ہو، جو بھی سنتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، یہاں سے کوئی پہنچ جاتا ہے نا تو بس محبت بانٹنا کام ہے نا، شعراء کا کام تو یہی ہے۔ اچھا، ایک تو حساس ہوتا ہی ہے شاعر ہمیشہ سے، یہ شاعر اگر حساس نہ ہو تو شعر کیسے کہ اوپر سے خاتون بھی ہو تو حساسیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عموماً ہم جو تذکرہ پہلے بھی کر رہے تھے کہ پروین شاکر صاحبہ نے کچھ اور کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، لیکن آپ نے تو منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبوں گی، محبتوں میں بھی سفاک ہونا پڑتا ہے۔ یہ آپ کا فلسفہ کیا تھا؟ اس پہ ذرا سا۔ میرا اس میں فلسفہ نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ پروین شاکر کا اپنا کردار تھا، اور میرے خیال ہے اگر وہ ہوتی تو میرے خیال ہے اب آگے عہد میں ان کا بھی کچھ لہجہ تبدیل ہو جاتا، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے سامنے ہمیں یہ عہد ملا ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، یعنی اویئرنیس بہت ہو گئی، خواتین بھی جس پہلے اندھیرے میں تھی میرے خیال اب اتنے اندھیرے میں نہیں ہیں وہ، تو ظاہر ہے کہ کچھ چینج ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو خیالات اور ایک برابری کا احساس اور ایک سب چیزیں ملا کر یہ سب ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ بنتا ہے اور ایک فیصلے جو ہوتے ہیں تو اور کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ بالکل خواہشات۔ اچھا، میں چاہوں گا یہ کہ اتنی خوبصورت یہ ایک شعر جو میں نے پڑھا، مجھے پتا یہ غزل بہت اچھی ہے، اور یہ آپ کی جو ہے آپ نے جیسے بھی بتایا کہ 100 مشہور غزلوں کے حوالے سے بھی ایک کتاب آپ کی چھپی ہے جس میں سب سے پہلی غزل ہی ہے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ یہ غزل مجھے اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنا سکیں؟ 2 شعر سنا دیتے ہیں اس کے، کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس میں ہے کہ جنون عشق میں سچا کھونا پڑتا ہے۔ واہ واہ واہ، جنون عشق میں سچا کھونا پڑتا ہے، اس انتہا کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ واہ، اس انتہا کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ تو میں کہتی بھی ہوں اس بات کو کہ 21ویں صدی کی عورت کا شعر سنا رہے ہوں کہ اگر میں ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبوں گی،
अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है, वाह, मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है, और बिसाते वक्त की चालें समझ सके रूही, वाह, कम से कम इतना तो चालाक होना पड़ता है। वाह। तो आपने जो सोनी और माहिवाल के हवाले से जो स्टोरी थी उसको बदल दिया थोड़ा सा। नहीं, वो तो मतलब वो एक मेरी समझ में नहीं आती वो बात, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आती कि मैंने कहा ना कि मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। वाह, सही बात तो है। एक घड़े के ऊपर किस तरीके से कौन सी कैसी ताकत हो सकती थी, लेकिन बहरहाल वो भी एक था, एक किरदार, कहानी का किरदार तो था, एक अहमियत थी अपनी लेकिन अब जितना हम लोग बिल्कुल बाअमल जिंदगी के अंदर आ चुके हैं ना कि 2 and 2 + 4 कुछ और नहीं हो सकता है, तो उसमें तो फिर ये मुमकिन नहीं ना ये सारी बातें। अब तो जिंदगी इतनी मुश्किल और इतनी सफाक और सामने होकर आपको मिलने लगी है ना। सही बात है। तो ये सारी बातें हम फैंटेसी में नहीं रह सकते, अब नहीं रह सकते। ये हमारी नस्ल का आप समझते प्राइड ही समझती हूँ मैं तो। अच्छा है कि सब इतनी मैंने जैसे आपने कहा ना कि चाहत से तंग है ना अदावत से तंग है, रेहाना रूही अपनी ज़हानत से तंग है। सही बात। तो ये सारी बातें अगर आप आगही का अज़ाब है आपको खुदा ने आपको दिया, तो ये जो आपकी ज़हानत से, तो मुझे पता है आपके दुश्मन बहुत कम होंगे, उनको तंग होना चाहिए, तो आप क्यों तंग आ गए? इसमें भी मैंने एक शेर कह तो दिया है कि रूही हरीफ तुमसे आवाज़ार हैं तो क्या, रूही हरीफ तुमसे आवाज़ार हैं तो क्या, तुमने भी तो जान उनकी मुसीबत में डाली है। हाँ, सही बात है, जान तो मुसीबत में डाली है। हम तो शेर में जवाब देते हैं हर चीज़ का भाई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शेर में जवाब देंगे हम इसी तरह। बल्कि हमें, मैं समझती हूँ कि मुझे शोहरत मेरे दुश्मन ने दी है। सही बात है। मैंने तो शेर ये भी कहा हुआ है, मुझे शोहरत मेरे दुश्मन ने दी है, मेरी तारीफ मेरे नक्स में है। मेरी तारीफ मेरे नक्स में है। सही बात है। तो यानी कि उसने हमें इतनी चीज़ें सिखाई जो हमें बिटर तजर्बात दिए, या दिल दुखाया, या हमें बहुत यानी खुश भी किया, जो भी कुछ किया वही तो तजर्बा हमने लिखा। तो दुश्मन का मशकूर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने कम चीज़ नहीं है दुश्मन, बिल्कुल दुश्मन नहीं होगा तो फिर आदमी नापेगा कैसे, पैमाने कहाँ सेट होंगे, फिर तो सही नहीं हो सकता। आपने लिखा अपने जो किताब के दीबाचे में भी, जैसे आपने तज़किरा किया कि शायरी मेरा मशगला नहीं है, मेरा मसला है, इससे क्या मुराद थी आपकी? इससे मुराद मेरी ये है कि देखें, मैं ये समझती हूँ, और मुझे शुरू से इस बात का पता नहीं क्यों एक इदराक है और कुछ है मुझे, कि खुदावन करीम ने कोई भी चीज़ बिला वजह कोई भी चीज़ पैदा नहीं की दुनिया में, है ना, कोई ना कोई तो उसका मकसद है ना जी। तो लिहाजा अगर मुझे ये सिफत दी है लिखने वाली जी, या मुझे एक गहरा मुशाहिदे की, मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले पहचान जाती हूँ। यानी मेरे बच्चों से कुछ बातें मैंने इतनी पहले वो कही थी जो अब, और जब वो मुझसे लड़ते थे वो कहते थे नहीं आप गलत हैं, अब वो मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी। शायद ये सब कुछ, तो ये मुझे लगता था मुझे कुछ ना कुछ करना, काम करना चाहिए। तो मैंने तो अपनी शायरी को रियली उस मसले को मैंने मसला बनाया कि जो मुझे करना है, जो मुझे इंडिकेट करना है, जो मुझे जो मतलब अगर मेरे मुल्क में कुछ मसाइल हैं, अगर मैं खुश हूँ तो फिर मैं खुशी लिखूंगी, लेकिन हमें बड़ा मुश्किल है मिला, और खुसूसन अपने मुल्क के हवाले से तो हम, यानी कि जो कुछ भी हमें मिला वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अज़ियतनाक है। तो मैं समझती हूँ हमें उसके तजर्बे और फिर उसमें कुछ काम करना कि वहाँ कुछ अच्छाई हो, ये सब। तो ये जो मेरे पास मीडिया है जी, शायरी एक मीडिया है, मेरे पास माइक होता है, मैं इस वक्त आपके पास बैठी हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, अपनी गुफ्तगू कर रही हूँ। मैं अमेरिका गई, जब मैं अमेरिका गई तो मुझसे सवाल किया कि जी शायरी को आप कहाँ स्टैंड खड़ा करती हैं इतने साइंसी दौर में, इतनी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के दौर में। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए जी, मैं तो इतने छोटे से एक मुल्क की और इतने कंट्रोवर्शियल जगह की एक खातून हूँ, और मेरी शायरी भी कोई इतनी अभी बूस्ट नहीं किया, लेकिन मैं इस शायरी की वजह से वाशिंगटन DC में खड़े होकर इस माइक पर आपसे बात कर रही हूँ। यह है शायरी। तो जब इतना पावरफुल मीडियम अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मुझे शायद इसका एहसास दिया है, और सबको भी करना चाहिए कि फिर हमें इसके मतलब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो मैं तो करती हूँ, जो मसाइल में देखती हूँ उनको मैं शेरी ज़बान में, जो मेरा एक मीडियम है मेरे पास। अच्छा, शेरी ज़बान में जैसे आपने, मैं तो इसका आपको फ़लसफ़ा इश्क़ कहूँ या ना कहूँ ये तो आपसे ही पूछूंगा, कि आपने कहा कि जब अरसा हयात अबूरी सा लगता है तो इश्क़ विश्क़ गैर ज़रूरी सा लगता है। ये क्या बात कही आपने? तो सामने ये मैं गज़ल भी सुनूंगा आपसे, आप पहले वज़ाहत। गज़ल तो शायद मेरे ख्याल अभी क्योंकि नई है, वो पता नहीं है अभी के सामने, लेकिन इसका मतलब तो साफ है ना
کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس ٹیمپریری ہے نا, دنیا زندگی جب اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں. یار میں آج ہی ذکر یہ کر رہی تھی کہ جان بھائی کیا قیامت چیز تھے, ختم ہو گئے. اب سے برسی پہ ان کا شاید کبھی نام سنائی دیتا ہے. کوئی ایک آدھ انجمنیں جو ہیں وہ صرف اپنے وہ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک مشاعرہ کر لیتی ہوں, کہاں گئے جان بھائی. تو یہ جب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اچھا, آپ نے ایک ایسا تذکرہ چھیڑ دیا جو میرے لیے بڑا حساس ٹاپک ہے, جان بھائی کا. تو آپ کا جان بھائی سے کیا تعلق رہا ہے, کچھ تھوڑا سا اس پہ. بات یہ کہ جان بھائی سے میرا تعلق ہوا جب میری کتاب چھپی تھی. کیونکہ میں 77 میں ملک سے باہر گئی تھی. اچھا. اور پھر میں 22 سال کے بعد وہاں سے واپس آئی کراچی, تو میرا تو پورا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا وہاں سے. تو لیکن جب میری کتاب چھپی عشق زاد, یہ والی, یہ کتاب میری جو ہے نا, یہ والی عشق زاد, اور یہ میری ماشاءاللہ 246 250 پیجز کی کتاب ہے, اور 2 بکس ہیں اس کے اندر. ایک حصہ غزل کا ہے اور ایک نظم کا. یہ 2 کتابیں میں نے ایک ساتھ چھاپی تھی. تو اس وقت یہ میری شکیل عادل زادہ صاحب نے چھاپی ہے, سبرنگ والے جو ہیں, ان کا اتنا بڑا نام ہے انہوں نے, کیونکہ اور اس میں ان کا مضمون بھی ہے جو کہ بہت ہی کبھی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا. یہ میرا بس جو اللہ پاک نے مجھے میری جو میں عبادت کی طرح اپنی شاعری کو محنت کرتی ہوں, اس کا کچھ صلہ جو دیا وہ اس کتاب کی جو پذیرائی ہوئی ہے اس سے دیا. تو وہاں جان ایلیا تو ان کے ہی دفتر میں ہر وقت موجود ہوتے, تب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ مجھے پتہ چلا ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں, تو ہماری تو ان سے بہت بڑی انٹیمیسی تھی. اور شاعری کے حساب سے بھی ظاہر ہے کچھ پوچھنا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کہہ لیا سنا رہے ہیں. پھر جان بھائی کو سننے جاتے تھے, اور الگ ہی مزہ تھا جان بھائی کو سننے کا. دوسری بات ہے وہ بہت تنہائی کا شکار تھے. تو ہم سب مل کر اپنی ڈیوٹیز ہم نے لگائی ہوئی تھی کہ ہم ان کو تنہا نہیں رہنے. تو میرا ان کے ساتھ بہت انٹیمیسی رہی, بہت زیادہ. آپا میں چاہوں گا کہ آپ نے جان بھائی کے زمین میں بھی, جی ہاں, میں نے ان کی زمین, انہوں نے 1 صدی کے بعد یہ لفظ جو ہے نا نئی, جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے نہیں کہتے, تو اس نئی کو انہوں نے, تو اس کو اساتذہ نے صدی پہلے جو جس وقت ریختہ بالکل شروع میں لکھی جا رہی تھی تب انہوں نے استعمال کیا تھا. جان بھائی نے 1 صدی کے بعد اس کو ریوائیو کیا. تو پھر ان کی زمین میں بہت لوگوں نے لکھے, میں نے بھی لکھا, تو میں آپ کو چند شعر سناتی ہوں کہ محبت گرچہ برترس خدا نہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اب خدا سے بڑا کچھ نہیں ہے. سو محبت گرچہ برترس خدا نہیں, مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں, اس سے بڑا نہیں. واہ. تجھے ڈھونڈا ہے میری وحشتوں نے, واہ, تجھے ڈھونڈا ہے میری وحشتوں نے, مجھے تو اتفاقاً مل گیا نہیں. واہ واہ واہ. اور اسے تم سوچ کر کیسے لکھو گے, واہ, اسے تم سوچ کر کیسے لکھو گے, اسے تم سوچ کر کیسے لکھو گے, تمہیں جس کرب کا خود تجربہ نہیں. واہ واہ. بہت مضبوط اظہار بیاں ہے, واہ, بہت مضبوط اظہار بیاں ہے, جہاں پر بولنا ہو بولنا نہیں. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے شعر. واہ واہ واہ. بہت مضبوط اظہار بیاں ہے, جہاں پر بولنا ہو بولنا نہیں. اور ایک شعر جرأت کر کے لکھا کہ فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ, واہ, فرشتوں کی الگ ہے بات, فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ, بشر کوئی مکمل باوفا نہیں. کیا بات ہے, یہ بہت صحیح بات ہے. فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ, بشر کوئی مکمل باوفا نہیں, ابھی کچھ حادثے ہونا ہے باقی. واہ, یہ تو آپ نے بہت صحیح شعر کہا. ابھی کچھ حادثے ہونا ہے باقی, ابھی یہ شعر مجھ کو جانتا نہیں. اور یہ جسم و جان کی آہٹ ہے روحی, یہ جسم و جان کی آہٹ ہے روحی, محبت گفتگو کا مسئلہ نہیں. محبت گفتگو کا مسئلہ نہیں. یہ جان بھائی کی زمین. ایک جان بھائی کی زمین اور جو انہوں نے خود میر کی زمین میں لکھا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں تو ہمیشہ مورد الزام رہیو. اور جان بھائی کو یہ بہت پسند تھی میری یہ غزل. اکثر جب ہوتے تھے تو فرمائش کرتے تھے کہ ہمیشہ مورد الزام رہیو, بھئی جہاں رہیو وہاں بدنام رہیو. کیا بات ہے, واہ واہ. جہاں رہیو وہاں بدنام رہیو. اور تمہیں فرصت اگر مل جائے خود سے, واہ, تمہیں فرصت اگر مل جائے خود سے, ہمارے ساتھ کوئی شام رہیو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کوئی دشمن بھی رکھنا ہے ضروری, کوئی دشمن بھی رکھنا ہے ضروری, کوئی دشمن بھی رکھنا ہے ضروری, وگرنہ شہر میں بے نام رہیو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. وگرنہ شہر میں بے نام رہیو. اور اگر مقصود ہو کچھ کامیابی,
اگر مقصود ہو کچھ کامیابی، اگر مقصود ہو کچھ کامیابی تو کار عشق میں ناکام رہی ہو. کیا بات ہے، اگر مقصود ہو کچھ کامیابی تو کار عشق میں ناکام رہی ہو، اور رسائی پا سکے ہر کوئی تم تک، واہ اب اتنا بھی نہ روحی عام رہی ہو. ہاں کیا بات ہے، واہ بہت خوب بہت خوب. تو یہ تو رسائی تو پا سکے کہ سارے ہم لوگ تو لگے ہوئے ہیں آپ سے تھوڑا سا ٹائم نکالے گی. اتنی خوبصورت آپ نے ہم سے بات کہی. اچھا، آپ کا فلسفہ عشق تو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا. آپ نے نسائیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ ایک عورت ہے، علم بردار بھی ہیں، اس کی بہت کام کیا آپ نے. دراصل یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں شاعری کو ہم ڈبوں میں نہیں بانٹ سکتے کہ یہ مردانہ زنانہ کچھ نہیں. دیکھیں، جو آفاقی تکلیفیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور جو جذبات ہیں آفاقی جو عام ہوتے ہیں، وہ تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا نا، محبت گرچہ برترس خدا نہیں، اس میں کیا عورت مرد نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں جہاں میرے صنفی جذبات آئیں گے، میں ماں کی طرح لکھوں گی تو پھر اس میں میں ہی لکھوں گی. اچھا، عورت کا جہاں تک پرابلم ہے تو وہ میں زیادہ محسوس کر سکتی ہوں. حالانکہ لکھا تو مرد حضرات شعراء نے بہت لکھا، لیکن جو میں لکھوں گی، جتنا دکھ سے میں لکھوں گی، جتنا میں محسوس کر سکوں گی، کسی تکلیف کو کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں ہم رہتے جہاں ہیں جنوب مشرقی ایشیا، اس عورت کی بات ہو رہی ہے نا. وہاں کیا کتنا تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے. تو آپ سوچ لیں، کھیتوں میں عورت کام کرتی فل ٹائم، کوئی مزدوری کا اس کو ملتا ہے کچھ نہیں، فل ٹائم بیچاری. تو کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو معاشرے ہیں، کاروکاری ہو رہی ہے، ونی ہو رہی ہے، قرآن سے شادی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. جاگیرداری میں جو وراثت بٹ رہی ہے، اس میں عورت بٹ رہی ہے. عورت کچھ نہیں کر سکتی. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اویئرنیس عورت کو دینا بہت ضروری ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں لڑائی جو لڑنی ہے، کوئی ہاتھا پائی نہیں کرنی ہے، کشتی نہیں لڑنی ہے، لیکن اویئرنیس اگر ہوگی تو ہم میرے خیال میں زیادہ بہتر کام کر سکیں گے. تو میں آپ کو کچھ چیزیں سناتی ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی آپ کی تخلیق. جی ہاں، عورت کے لیے جو میں نے لکھا ابھی فی الحال، عالمی یوم خواتین ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں، کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو عورت کو ایک کھلونا ہی سمجھا جاتا، اسی حوالے سے میں نے یہ لکھا کہ دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے. واہ، دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، اور مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. واہ واہ واہ، کیا بات. مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے، میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں. واہ، میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں. اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے. اور دیکھیے، جس طرح ہمارے یہاں سے سارے کے سارے بیٹے بھی، زیادہ تر تو بیٹے ہی گئے، پڑھنے گئے نہیں آئے، اس کے بعد ان کی فیملی تو بعد میں. تو اس کے لیے میں نے لکھا کہ اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت. ہاں، کیا نئی بات نکالی آپ نے. واہ واہ، اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت، صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے. کیا بات ہے. اب آپ بہت خوب، پھر پڑھیے گا یہ شعر. یہ تو آپ سب کے لیے نظر کر رہی ہیں. بیٹے بھی چلے جاتے ہیں ہو کر رخصت، صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے. تو اور دوسرا ایک اور اس کے بعد جو میں نے لکھا، ایک اور اس میں لکھا میں نے کہ خیال ہوں کہ حقیقت کے خواب عورت ہوں. واہ، خیال ہوں کہ حقیقت کے خواب عورت ہوں، ہر ایک سوال کا زندہ جواب عورت ہوں. واہ واہ واہ، مہک رہا ہے چمنزار دلبری مجھ سے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اس کو بھی ڈائمینشن کو لکھنا بہت، لیکن لکھنا ہمیں سب کچھ پڑتا ہے. صحیح بات ہے. چاہے وہ ہم اس کو فار سم ریزن نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں مشکل لگے تک، لیکن رائٹر کو لکھنا سب کچھ اگر آنیسٹ ہیں آپ. ادروائز مصلحت کر لی تو پھر آپ رائٹر کے درجے سے تو کم ہو گئے، وہ آگے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو مہک رہا ہے چمنزار دلبری مجھ سے، میں یاسمین و چنبیلی گلاب عورت ہوں. واہ. اور اب شعر دیکھیں کہ کوئی حساب، کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. کیا بات ہے. کیا اب عورت اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہے. کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا، گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. کیا بات ہے. واہ واہ، بہت گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو معاشرے ہیں، جب تک ہماری فیملی ہمیں سپورٹ نہ کرے، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، یعنی کہ ہمارے جو مرد جو کہ ڈومینیٹنگ ہے نا، وہ تو ہمارے یہاں تو وہی ڈومینیٹنگ ہے، اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے، وہ میرے ساتھ نہ دیتے، تو میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھے رہ سکتی تھی. صحیح بات ہے. ظاہر ہے میں اپنا خاندان بچاتی، میں اپنے بچے بچاتی، میں کیا ضائع کرتی. جن لوگوں نے پہلے کر دیا اب
پروین شاکر کی مثال دیکھیں آپ, گھر تباہ کر دیا اس کا, کیا سزا ملی ہے اس کو, صرف سچ بولنے کی یا شاعری میں آنے کی, یہی ہوا نا کہ خاندان سے بغاوت کی. تو ہم لوگ تو وہ نہیں کر, اب بعد میں آنے والوں نے تو, یعنی میں نے خاص طور سے تو اپنا یہ مطلب بنایا ہوا تھا ایک پوری منزل کی طرح سے نشاندہی, گھر نہیں ضائع کرنا, کچھ بھی ہو جاتا. اگر مجھے میرے جیسے سپورٹنگ میرے ہسبینڈ نہ ملتے تو شاید میں چھوڑ دیتی شاعری, یا اس حد تک نہیں آ سکتی تھی. تو دیکھیں میں نے ان کے لیے ایک شعر کہا کہ جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا, واہ, جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا, رفاقت کا دیکھیں نا, جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا, وہاں وہاں پہ بہت کامیاب عورت ہوں. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت سچائی, آپ سچائی بیان کر رہی ہیں, آپ نے جو نفاق آپ نے نہیں رکھا. میں نے آپ کو بتایا تھا میں کیا لکھتی ہوں, زندگی جو جی رہی ہوں, جو دیکھ رہی ہوں, جو رویوں میں میرے سامنے آ رہی, صرف وہ لکھتی ہوں, کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہے, اور کوئی سوچ کے نہیں لکھتی میں, وہ لکھتی ہوں جو میرے سامنے ہے زیادہ تر. تو جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا, وہاں وہاں پہ بہت کامیاب عورت ہوں. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب خواتین اکیلے گھر سے ہمارے یہاں نکلتی ہیں یا ذرا زیادہ آنے جانے لگتی ہیں, تو ہمارے اپنے ہی خاندان والے, اپنے ہی لوگ آزاد خیال ہیں, یہ سب باتیں بھی کرتے ہیں, اور شاید ان خواتین کو کچھ یہ سوچتے ہوں یہ باہر نکلے, تو ان کے لیے بھی ایک شعر ہے کہ کوئی گمان نہ رکھے میری خوش مزاجی پر, کوئی گمان نہ رکھے میری خوش بیانی پر, مزاج بگڑے تو روحی عذاب عورت ہوں. یہ آپ نے جو تنبیہ دی ہے نا, یہ لوگوں کو بالکل اشارہ دے دی کہ میں مطلب ایک دم اوپن نہیں ہوں آپ کے لیے, کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا, گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. تو عورت یہ ہے. تو اس کا مقطع دوبارہ سنائیے آپ ذرا. کوئی گمانہ رکھے میری خوش بیانی پر, میری شاعری بہت اچھی ہے, شاید مجھ سے بات کرنا آسان ہو, ایسا نہیں ہے. کوئی گمان نہ رکھے میری خوش بیانی پر, مزاج بگڑے تو روحی عذاب عورت ہوں. اچھا, اور ایک اس کے بعد میں نے اپنی دیکھیں اب عشق کا استعارہ جو آپ کو پتہ ہے, ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, عشق پہلے صرف پہلے بھی خیر وہ بھی ایک پرائرٹی تو ہے, جو عورت مرد کا عشق ہوتا ہے وہ بھی ہے, لیکن اب وہ جو روایتی کلاسیکل عشق ہے پوری دنیا پہ اس طرح پھیل گیا کہ میں اچیو کرنا چاہتی ہوں, جس چیز پر میرا جنون ہے کہ یہ مجھے چاہیے, میں گول اپنا کرنا چاہتی ہوں, تو وہ میرا عشق ہے. مثلا شاعری میرا عشق ہے, میرے بچے میرا عشق ہے, ہر جو چیز سے میں عشق ہے, میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, میرا عشق میری شاعری ہے. تو میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے. واہ, عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے, میں نے یوں ہی نہیں عزت یہ کمائی ہوئی ہے. کیا بات, عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے, میں نے یوں ہی نہیں عزت یہ کمائی ہوئی ہے. اور پھر عورتوں کے, کیونکہ عالمی دن پہ تھا تو میں نے عورت کے لیے شعر لکھا. اچھا, ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں عورت برابر ہونی چاہیے, عورت کو حقوق, لیکن اس کی کوئی گواہی کوئی دلیل نہیں لا رہے. تو آج کل کا زمانہ دلیلوں کے بغیر تو آپ بات بھی کرنا, کہیں بیٹھنے بھی آپ نہیں اس قابل ہوتے. کچھ محفل جن محفلوں میں جاتی ہوں بغیر دلیل میں بات نہیں کر سکتے. جان بھائی نے کہا تھا حسن اتنی بڑی دلیل نہیں, وہ والا مسئلہ نہیں. تو میں نے ایک دلیل اپنے مذہب میں سے لائی ہوں, اور میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے, میں نے یوں ہی نہیں عزت یہ کمائی ہوئی ہے, میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں. میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے, میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں, میں وہ عورت ہوں جو پسلی سے بنائی ہوئی ہے. واہ واہ, برابری ہے. واہ واہ, آپ تو خدا نے یہ کیا, آپ نے تو شرعی زبان میں بات کہہ دی. دلیل سے بھی آگئے ہم دلیل بھی حدیث سے لے کر آئے, قرآن سے. تو اب کیسے آپ کہیں گے کہ ہمارا منصب کچھ کم ہے؟ یہ عورتوں کے لیے نا, ان کو پرووک کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کیا ہیں. تو میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں, میں وہ عورت ہوں جو پسلی سے بنائی ہوئی ہے, اور بے وفا ہوتے ہیں. یہ ایک شعر بھی آ گیا اس میں کہ بے وفا ہوتے ہیں ہم شربتی آنکھوں والے. بے وفا ہوتے ہیں ہم شربتی آنکھوں والے, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوئی ہے. واہ واہ, تو نہیں یہ ہوائی تو یقیناً ہے, لیکن اپنے اپنے تجربے رہے ہوں گے. اور میں 2-3 شعر اسی حوالے سے آپ کو عورت کے حوالے سے میں سناتی ہوں. ملتی نہیں جب تک مجھے پہچان کہ میں ہوں, ملتی نہیں جب تک مجھے پہچان کہ میں ہوں,
میں کہتی رہوں گی العلان کہ میں ہوں. واہ. میں کہتی رہوں گی العلان کہ میں ہوں. اور اب کس لیے تم میری نفی کرنے لگے ہو. اب کس لیے تم میری نفی کرنے لگے ہو. تم نے ہی بتایا تھا میری جان کہ میں ہوں. تم نے ہی بتایا تھا میری جان کہ میں ہوں. اور آندھی نے بجھانا تو بہت چاہا تھا لیکن آندھی نے بجھانا تو بہت چاہا تھا لیکن یہ ماں کی دعاؤں کا ہے فیضان کہ میں ہوں. یہ ماں کی دعاؤں کا ہے فیضان کہ میں ہوں. اور یہ دیکھیں وہ جن کا دیا میرے مقابل نہیں جلتا. وہ جن کا دیا میرے مقابل نہیں جلتا. وہ جان کے ہو جاتے ہیں انجان کہ میں ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہم بریک کے بعد دوبارہ اس غزل کو سنیں گے یا کچھ اشعار سنیں گے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیے گا, کہیں مت جائیے گا. بہت اچھی محفل جاری ہے. آداب پر بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. بڑی خوبصورت محفل سجی ہے. ریحانہ روحی آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم مختلف حوالوں سے ان سے ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو ان کے اشعار ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. میں ان کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو میں آخر میں پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن میں اس وقت ابھی پڑھ دیتا ہوں کہ تم میرے شہر میں آئے تو مجھے ایسا لگا. تم میرے شہر میں آئے تو مجھے ایسا لگا جوں تہیں دامنوں کے ہاتھ خزانے لگ جائیں. تو یقیناً میرے ہاتھ تو خزانہ لگ گیا ہے آج. اور ابھی وقفے میں ہمارے سی او ابراہیم جمالی بھائی بھی یہاں موجود تھے اور وہ آپ سے میں اس غزل کی چند اشعار سناتی ہوں. جی بالکل. بہت ہی میرا سگنیچر جسے کہنا چاہیے شعر ہے اس میں. تو یہ اس طرح تھا کہ دل کو رہ کے کچھ اندیشے ڈرانے لگ جائیں. دل کو رہ کے کچھ اندیشے ڈرانے لگ جائیں کہ واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں. اور سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں. سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں. سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں. اور نیند آئے تو کبھی خود کو جگانے لگ جائیں. نیند آئے تو کبھی خود کو جگانے لگ جائیں. اور اس کے بعد جو شعر ہے وہ خاص طور سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں. اور جب نیند آئے تو ایسا کچھ تھا کہ خود کو جگانے لگ جائیں. اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے. اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے. جب وہ مل جائے تو وہ بات چھپانے لگ جائیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. جب وہ مل جائے اور اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے. کیا بات ہے. یہ تو بہت ہی بڑا المیہ عجیب. یہ سگنیچر شعر ہے کہ اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگے. ہائے ہائے ہائے, کتنی خاموشی سادگی شہر میں آیا تو مجھے ایسا لگا جو تہی دامنوں کے ہاتھ خزانے لگ جائیں. ہر دسمبر اسی اس میں گزارا کہ کہیں, ہر دسمبر اسی وحشت میں گزارا کہ کہیں پھر سے آنکھوں میں تیرے خواب نہ آنے لگے. ہائے ہائے ہائے. آپا کیا خوبصورت آپ نے غزل سنائی ہے. اس غزل کے ساتھ ناظرین ہمارے درمیان سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں اور نیند آنے لگے تو خود کو جگانے لگ جائے. اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہمارے درمیان ایک کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرح خان ریڈنگ سے بول رہی ہوں. فرحت آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہے؟ الحمدللہ بہت پیاری محفل سجی ہوئی ہے اور میں بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی بہت ہی پیاری سی ریحانہ روحی کو سن رہی ہوں. ویلکم کہتی ہوں. یہ یو کے تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی میں بہت بڑی فین بھی ہوں, مداح بھی ہوں. اور میں ہمیشہ فلبدی کہتی ہوں, تو اس لیے ابھی تازہ ان کے لیے بھی ایک آمد ہو. کیا بات ہے. ان کی شان میں کہ خوبصورت ہے اور جدا گانا. واہ. خوبصورت ہے اور جدا گانا,
वो लहजा तुम्हारा रेहाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, रेहाना, बहुत शुक्रिया। मेरी ये फरमाइश है कि कुछ आप हमें तरन्नुम से भी सुनाएंगे। जी जी। और जो आपने दुश्मनों का जिक्र किया शुरू में, तो वो तो आपकी कामयाबी की दलील है। हाँ बिल्कुल जी, सही मैंने बात है। यही कहा ना कि कोई दुश्मन भी रखना है जरूरी, यही कहा मैंने। जी जी, थैंक यू। दुश्मनी कामयाबी का ऐलान थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा फरहाद आपने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। खूबसूरत को प्रोग्राम पे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जब हालात हाजरा के ऊपर थोड़ा सा देखें कि हमने जो हमारे शहर के जो हालात, इसमें लिखा था कि हल्का दीद को जितने भी हुनर आते हैं, हल्का दीद को जितने भी हुनर आते हैं, उतने ही अश्क मेरी आंख में भर आते हैं। क्या बात है, क्या अलमिया है। हल्का दीद को जितने भी हुनर आते हैं, उतने ही अश्क मेरी आंख में भर आते हैं। घर तो कब का मेरा तब्दील हुआ जिंदा में। एक ज़माने में हम लोगों ने अपनी गली बना लिए थे, तारें बिछा दी थी, गेट्स बना लिए थे, तो घर तो कब का मेरा तब्दील हुआ जिंदा में। फिर भी कुछ ख्वाब हैं जो आँख में दर आते हैं। क्या बात है, क्या रोज़ तो नफल में शुक्राना अदा करती हूँ। रोज़ तो नफल में शुक्राना अदा करती हूँ। इस तकलीफ को वही महसूस कर सकता है जो शायद गुजरा हो। जी बिल्कुल। रोज़ दो नफल मैं शुक्राना अदा करती हूँ, बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते। क्या बात है, ये पूरा शहर यही कर रहा है। जी वाह वाह। फिर पढ़िएगा आप ये शेर, फिर एक दफा पढ़ दीजिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आपका ये शेर। रोज़ दो नफल मैं शुक्राना अदा करती हूँ, बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ तो वो भी मैंने एक पूरे कराची का मंजरनामा है। मैं पाकिस्तान का हमारे मुल्क का समझ लें, हम और किसी को तो क्या कहें। तो खैर मतलब बराए मतलब है कि होती ये अभी अबू ज़री एक बहुत बाबा मज़ाह जिसे कहते हैं, उनकी ज़मीन है ये, कि होते हैं कई ऐसे भी हजरात मुसलसल, होते हैं कई ऐसे भी हजरात मुसलसल हैं जिनसे ख़वातीन को ख़तरात मुसलसल। जिनसे ख़वातीन अब अपने शुरू होता है अपने मुल्क का किस्सा कि पानी है न बिजली है न कपड़ा है न रोटी। वाह, ये अलमिया, पानी है न बिजली है न कपड़ा है न रोटी, है अच्छी हुकूमत के ये सम्राट मुसलसल। वाह वाह, अच्छी हुकूमत वालों सुन लो। है अच्छी हुकूमत के ये सम्राट मुसलसल और खुशहाल। अब बेरोजगारी पे देखिएगा आप कि खुशहाल यहाँ सबसे ज्यादा है गदागर। खुशहाल यहाँ सबसे ज्यादा है गदागर। खुशहाल यहाँ सबसे ज्यादा है गदागर, मिलते हैं उन्हें सदका व फितरात मुसलसल। मेरे बच्चे तो बेरोजगार फिरते, सही बात है, पर उन्हें गदागरों को मिल रहा है सदका और फितरात। खुशहाल यहाँ सबसे ज्यादा है गदागर, मिलते हैं उन्हें सदका व फितरात मुसलसल। और ये देखिएगा कि रखे ना स्विस बैंक में तो फिर कहाँ रखें, रखे ना स्विस बैंक में तो फिर कहाँ रखें, रखे ना स्विस बैंक में तो फिर कहाँ रखें, मिलती है जो डॉलर्स में खैरात मुसलसल। मिलती है जो डॉलर्स में खैरात मुसलसल, और कुछ उनका बिगड़ता ही नहीं संग जनी से। ये आपने बड़ा अच्छा इशारा किया। देख रही हूँ कि कुछ उनका बिगड़ता ही नहीं संग जनी से, वैसे ही जमे रहते हैं जुमरात मुसलसल। वाह वाह वाह, आप ये शेर पे पढ़िए। वाह वाह, समझने वालों के लिए इशारा। बिगड़ता ही नहीं संग जनी से, वैसे ही जमे रहते हैं जुमरात मुसलसल। और वो राजा रेंटल के हवाले से शेर लिखा था कि ना खल्फ रियाया हो, ये हदीस है, ना खल्फ रियाया हो तो कुदरत की तरफ से, ना खल्फ रियाया हो तो कुदरत की तरफ से राजा की यहाँ आएगी बारात मुसलसल। राजा की यहाँ आएगी बारात मुसलसल। और ये टोटका है आपा जुबैदा का यकीनन। वाह, ये टोटका है आपा जुबैदा का यकीनन। पंजाब का जिक्र कर रहे थे ना, वो हाल आ गया। ये टोटका है आपा जुबैदा का यकीनन, रहता है हुकूमत में जो गुजरात मुसलसल। वाह 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 वाह, ये टोटका है आपा जुबैदा का यकीनन, यकीनन रहता है हुकूमत में जो गुजरात मुसलसल। और अब दिल तो कटता है, लेकिन ईदी साहब का नाम आएगा और आता रहेगा इसी तरह कि मर जाऊं तो ईद ही है, जो बच जाऊं तो छिपा।
वाह, मर जाऊं तो ईद ही है, जो बच जाऊं तो छिपा। मर जाऊं तो ईद ही है, जो बच जाऊं तो छिपा है मेरे ताक़ुब में ये हजरात मुसलसल। हाँ, क्या आपने एक अलमिया को कितने निज़ाम में आपने पेश कर दिया। ये फिर मर जाऊं तो ईद ही है, जो बच जाऊं तो छिपा। वो एम्बुलेंस में डाल के जाना, अस्पताल ले जाएंगे और ईद ही दफना देंगे जब मर जाओगे तो, क्योंकि वही काम कर रहे हैं, सारा काम यही लोग कर रहे हैं कि मर जाऊं तो ईद ही है, जो बच जाऊं तो छिपा है मेरे ताक़ुब में ये हजरात मुसलसल। तो ये बस थोड़ा सा मैंने कराची के लिए लिखा था। आपने अच्छा, आपको घर के लिए कोई, अब माँ के लिए कुछ अशार आपको सुनाती हूँ। कहा था कि माँ के हवाले से हमें कुछ सुनाइए। माँ के हवाले से आप देखिए। अच्छा, एक मिनट कॉल है, देखते हैं कौन है। देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बस जी आपकी दुआ चाहिए। वो मोहतरमा की शायरी के मुताबिक जी, अभी टेलीफोन पे माँ का जिक्र करने लगे था। वो अब मैंने जो पहले एक शेर लिखा है, जरा वो अर्थ करता हूँ। मुनाफिक बन के पहले अच्छी तरह लूट, वाह, उसके बाद टिका के बोलो झूठ, और किसी खुदा हाफिज़। बहुत जबरदस्त, वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का जर्मनी से कॉल थी जी, बहुत शुक्रिया। अब माँ के लिए चंद अशार देखें। ये कायनात जो माँ से शुरू होती है, ये कायनात जो माँ से शुरू होती है, माँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद भी ये कायनात माँ तक है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। फिर उसके बाद भी कायनात जो माँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद भी ये कायनात माँ तक है। और ऐसे ममता की सिफत माँओं में रखी हुई है। ऐसे ममता की सिफत माँओं में रखी हुई है, जैसे ठंडक सी कोई छाँव में रखी हुई है। क्या बात, जैसे ठंडक सी कोई छाँव में रखी हुई है। और फिर देखिएगा, और एक शेर और देखें, तुम देखो कि बस माँ बगैर हर बच्चा उस सिपाही जैसा है। माँ बगैर हर बच्चा उस सिपाही जैसा है, बीच जंग में जिसकी ढाल टूट जाती है। वाह, बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल बेआसरा हो जाता है। माँ बगैर हर बच्चा जी उस सिपाही जैसा है, बीच जंग में जिसकी ढाल टूट जाती है। और ज़मीं पर माँ के दम से इश्क है, ठंडक है, जन्नत है। बेशक, ज़मीं पर माँ के दम से इश्क है, ठंडक है, जन्नत है। जहाँ पर माँ नहीं, उस आसमां में कुछ नहीं रखा। बेशक, बहुत सही बात जहाँ पर माँ नहीं। अच्छा, कुछ घर के मुतालिक एक कॉल और माशाल्लाह, कॉलर्स माशाल्लाह जी। हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब अकील दानिश साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपने हज़ब मामूल लंदन को गुलजार बना रखा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज तो आपकी हौसला महफिल ऐसी जमी हुई है। आप करना चाहता हूँ जी, मेरी नजर में जी रूही साहिबा ने जी पूरी कायनात को इश्क में समो दिया। थैंक यू। बेशक, बहुत सही बात है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जी। एक शेर उनकी नजर जी, नकाद सुखन याद रखेंगे इसे दानिश, वाह, रूही ने गजल को नया अंदाज दिया। वाह वाह, क्या बात है। ये तो मेरे लिए सदारती अवार्ड है, ये मेरे लिए सदारती अवार्ड है इकबाल अकील दानिश भाई। थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई का। बहुत शुक्रिया, आपने इनको आप बकौल उनके सदारती अवार्ड आपने नवाज दिया अकील भाई। अब घर के लिए चंद अशार। कोई दीवार ही मेरी है न दर मेरा है। वाह, कोई दीवार ही मेरी है न दर मेरा है, फिर भी मैं कहती ये फिरती हूँ कि घर मेरा है। वाह, कोई दीवार ही मेरी है न दर मेरा है, फिर भी मैं कहती ये फिरती हूँ कि घर मेरा है। और रब ने क्या खूब बनाया है मुकद्दर उसका। रब ने क्या खूब बनाया है मुकद्दर उसका। घर के सब काम मेरे जिम्मे मगर घर उसका। वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा। रब ने क्या खूब बनाया, देखिए मैं इतने एतराफ करती हूँ। रब ने क्या खूब बनाया है मुकद्दर उसका, घर के सब काम मेरे जिम्मे मगर घर उसका। और एक और शेर, शायद मैं कहती हूँ ना, मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए खास तौर से होमवर्क करके निकाली हैं, जो मैंने मेहनत से लिखी हैं, और मैं चाहती थी कि मैं अपने इतने प्यारे सामईन से उनको शेयर करूँ। अभी देखिएगा, घर ना होगा तो मैं हो जाऊंगी बर्बाद मगर घर ना हो। हाँ, ये आपको बिल्कुल दिल पे लग रहा है। चाहूंगी आपकी बहुत ज्यादा, ये कितना बड़ा सच है ये, कि घर ना होगा तो मैं हो जाऊंगी बर्बाद मगर यूं ही आबाद रहेगा मेरा घर मेरे बाद। क्या बात कह दी, क्या गहरी बात कह दी। घर ना होगा तो मैं हो जाऊंगी बर्बाद मगर
यूं ही आबाद रहेगा मेरा घर मेरे बाद। अपा एक कॉल और है, ये भी मेरा ख्याल है जर्मनी से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। मां ते एक छोटा जिहा शेर अर्ज करना चाहना जी। अर्ज है पंजाबी विच जी, बिल्कुल इरशाद हो जनाब। मां दिंदी है मिठी लोरी, वाह, ते अपने हथी बना के खवांदी है छुरी। हाय वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। ये भाई हमारे छोटे छोटे शेर सुनाते अच्छा, अब जो खास एक बात जी। है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैं काम करती हूँ, जी। तो मेरे काम ये है कि जो मैं वहाँ पाकिस्तान में रहती हूँ और मुझे खुदा ने ये प्राइड दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुझे इतनी इज़्ज़त मिली और इतनी मतलब मेरी वहाँ मेरी चीज़ों को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया कि मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में मैं कर रही हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा कर रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर ज़ाहिर बात है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी लिखती हूँ, तो कुछ वो बच्चे कि जो वहाँ से पढ़ने के लिए गए और वापस नहीं आए, मैंने उनकी तरफ से एक नज़म लिखी है, छोटी सी है। जी बिल्कुल, देखिएगा, इस नज़म का उन्वान है कि मैंने तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारे लिए जी। अच्छा, हाँ, जी, मेरे लिए मैंने, जी, हाँ, मैंने तुम्हें चलना सिखाया। अभी जैसे ये कल की बात लगती है कि तुम छोटे से गुड्डे थे, तुम्हें चलना नहीं आता था, घुटनों घुटनों चलते थे। अब इसी चलने की कोशिश में कभी कुर्सी कभी सोफा पकड़कर जब खड़े होते, तो इस चलने की कोशिश में तुम्हारे नन्हे मुन्ने पाँव अक्सर डगमगा जाते, कदम भी लड़खड़ा जाते, तो मैं उंगली पकड़कर फिर तुम्हें चलना सिखाती। क्या बात है। फिर तुम्हें अब्बू ने वॉकर ला दिया, अब तुम उड़े फिरते किसी के हाथ कबाते। फिर एक दिन सुबह जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि तुम बिना वॉकर, बिना कोई सहारे अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो। वाह। वो वक्त जब बच्चा पहली दफ़ा चलता है ना, कि जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा तुम बिना वॉकर, बिना कोई सहारे अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो। फिर तुम यूं ही चलते रहे, दिन महीने और महीने सालों में ढलते रहे। तुम यूं ही चलते रहे और चलते चलते एक दिन आखिर को इतनी दूर जा निकले, मेरी आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। वाह, ये तो आपने सारी माओं का एक अलमिया आपने। अच्छा, एक और फिर इसी के साथ एक छोटी सी एक और गज़ल है, वो पेश करती हूँ, उसके बाद फिर आगे देखती हूँ। ये शेर जो पहला है तो मेरे अपने वतन के लिए डेफिनेटली, कि तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। वाह वाह। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, और जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में। जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो है नहीं, हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो है नहीं। और अब इसलिए ये गज़ल सुनाई कि ये जो अब मैं कह रही हूँ ये शेर सुना सकूँ। देखिए, जब आप लोग आ जाते हो ना तो आपका कमरा हमेशा आपके घर में रहता है। आपकी माँ हमेशा कहती है आपका नाम लेके कि उस कमरे में से ये लाओ, उसके कमरे में से तो उसका कमरा, मेरा बेटा उसका कमरा मौजूद है, हालांकि वो कब का जा चुका। तो इस तनाजुर में इस शेर को देखें कि इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं। सुभान अल्लाह, आपने इतना खूबसूरत अलमिया बयान किया। वाह वाह। इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे। नाज़रीन, ये शेर सुनिएगा जी। शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, कातिल है
کوئی دوست پرانا تو ہے نہیں، اور اشکوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے، اشکوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے، آنکھوں کے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں، اس گھر میں اس کے نام کا کمرہ ہے آج بھی، اس گھر میں اس کے نام کا کمرہ ہے آج بھی، جس کو کبھی بھی لوٹ کے آنا تو ہے نہیں، اس گھر میں اس کے نام کا کمرہ ہے آج بھی، جس کو کبھی بھی لوٹ کے آنا تو ہے نہیں۔ یہ المیہ تھا پردیسیوں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، جلدی سے کال لیتے ہیں تاکہ پھر ان کی بات بھی سنتے ہیں مزید۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غالب ماجدی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اتنی شاندار آپ نے محفل کی، بہت شکریہ۔ میں بھی تھانے میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے گھر پہ، تو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اچھا تھینک یو۔ آپ نے ہی ماشاءاللہ یہ سب محفلیں سجائی ہیں، آپ کے توسط سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سیما غزل صاحبہ بھی آئی تھی، تو ان کے پروگرام کے توسط سے آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے غالب بھائی ہم۔ ہاں بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئی تھی، بڑا اچھا لگا وہاں پہ۔ ہاں جی، آپ کی بہت زبردست محفل ہوئی تھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ غالب ماجدی بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ شاعری جو ہے وہ اب وہ نہیں ہے کہ جی بس ہم ایک ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں، کچھ ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ اب تو جو میں نے کہا نا، جو میں مجھے ناراض بھی میں ہوتی ہوں، میں خوش بھی ہوتی ہوں، میں روتی بھی ہوں، تو میں سب کچھ لکھتی ہوں۔ ایک ناراض شعر سناتی ہوں۔ بالکل سنائیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ، واہ، ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں، ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ، بھئی جیسا ہمارا خواب تھا ویسا نہیں ہے وہ، جیسا ہمارا خواب تھا، الجھا ہوا ہے خود کہیں اپنے تضاد میں، واہ، الجھا ہوا ہے خود کہیں اپنے تضاد میں، یا آئینہ نہیں ہے یا چہرہ نہیں ہے وہ، ہاں کیا بات ہے، ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ۔ اور دیکھیں کہ اطراف اپنی ہی دنیا بسا لی ہے، اطراف اپنی ہی دنیا بسا لی ہے، خود اپنے ساتھ رہنے کی عادت بنا لی ہے، اس نے بھی پوری بات بتائی نہیں مجھے، اس نے بھی پوری بات بتائی نہیں مجھے، اور میں نے بھی اس سے اصل کہانی چھپا لی ہے۔ روحی حریف تم سے آوازار ہیں تو کیا، تم نے بھی تو جان ان کی مصیبت میں ڈالی ہے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، اور کبھی قسمت کبھی تقدیر پہ رکھ دیتا ہے۔ میں اس لیے جلدی کر رہی ہوں تاکہ زیادہ ٹائم میں لے سکوں، کم ہے، اچھا کر رہی ہیں آپ، کبھی قسمت کبھی تقدیر پہ رکھ دیتا ہے، میرا ہر خواب وہ تعبیر پہ رکھ دیتا ہے، اور جس میں درکار ہو اجلت وہ بھی فوری اجلت، وہ اسی کام کو تاخیر پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ یہ دونوں شعر پھر سنائیے، تو بہت ہی کبھی قسمت کبھی تقدیر پہ رکھ دیتا ہے۔ عورتوں کا ذرا المیہ دیکھیں کہ کبھی قسمت کبھی تقدیر پہ رکھ دیتا ہے، میرا ہر خواب وہ تعبیر پہ رکھ دیتا ہے، جس میں درکار ہو اجلت وہ بھی فوری اجلت، وہ اسی کام کو تاخیر پہ رکھ دیتا ہے۔ اور شعر اچھا نہ کہوں تو یہ میری کمزوری، عموماً دیکھیں خواتین کو بڑا مشکل سے مانتے ہیں کہ جی ہم خود لکھ رہے ہیں، اس تناظر میں دیکھو کہ شعر اچھا نہ کہوں تو یہ میری کمزوری، شعر اچھا ہو تو وہ میر پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے، شعر اچھا ہو تو وہ، اور اس میں جو کام کیا ہے اس غزل میں، جو میں کہتی ہوں نا، میں پیغام دیتی ہوں کہ میں وراثت تو نہیں ہوں کہ میرا بٹوارا، میں وراثت تو نہیں ہوں کہ میرا بٹوارا، ہر کوئی منصب و جاگیر پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپ نے اشعار کہے۔ کبھی قسمت کبھی تقدیر پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ آپ عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں، ہمیں بھی گھر جانا ہے ذرا۔ نہیں میں یہ نہیں کہتی، میں سب کی، آپ نے لیکن ایک شعر میں سب کی بات کہہ دی۔ آپ کے لیے ایک شعر سنا دیتی ہوں کہ آجا کہ وحشتوں کا تلا تم گزر نہ جائے، واہ واہ، آجا کہ وحشتوں کا تلا تم گزر نہ جائے، گہرے سمندروں میں یہ دریا اتر نہ جائے، میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے۔ واہ واہ واہ، آپا یہ تو آپ نے عجیب وہ قید لگا دی۔ یہ شعر پھر پڑھ دیجئے ذرا۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے۔ کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہو سکتی، کوئی سوچا ہوا کردار نہیں ہو سکتی،
میں رویوں میں اداکار نہیں ہو سکتی. اور شعر دیکھو، ہاتھ زنجیر بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ زنجیر بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ زنجیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آواز کسی پنجرے میں گرفتار نہیں ہو سکتی. اپا ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا، مجھے بتایا جا رہا ہے 1.5 منٹ رہ گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو رکھیں. 2 سے 2.5 منٹ ہے. چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا، واہ، جس نے رکھی تھی جوڑ کر دنیا. کیا بات ہے. چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا، جس نے رکھی تھی جوڑ کر دنیا. ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا، دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا. کیا بات ہے. ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا، دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا. اور آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے، آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے پرس میں رکھ لی موڑ کر دنیا. کیا بات ہے. واہ واہ. اور 2-3 اشعار اگر اور 1 منٹ ہے تو. عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا، عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا نیم البدل نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اور جو بھی آج کا کام آج ہی کر لو، آج کا کام آج ہی کر لو. آج بہت آسان آپ کی تو شاعری کا تو مزہ ہی الگ ہے. آج ہی کر لو، آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا. آج کا کام آج ہی. اور جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں، جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا. منافقت کہا نا انہوں نے کہ جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں ان کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا. اور ہار جاتے ہیں ہارنے سے قبل. واہ. ہار جاتے ہیں ہارنے سے قبل جب ارادہ اٹل نہیں ہوتا. واہ واہ. بہت خوب. اور کالی آنکھوں سے ان کو ملواؤ. اچھا، کالی آنکھوں سے ان کو کالی آنکھوں سے ان کو ملواؤ جن پہ کالا عمل نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اور آخری شعر ہے کہ صبر کا پیڑ بانجھ ہے روحی. واہ. صبر کا پیڑ بانجھ ہے روحی، صبر کا کوئی پھل نہیں ہوتا. بہت زبردست غزل. اتنی خوبصورت محفل ختم کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ان کے. ایک تو ویسے ہی جی تمہارا بہت شکریہ، اسلامک چینل کا، اردو چینل کا بہت شکریہ کہ مجھے اتنا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے. تھینک یو.